बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल दोम के उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने नज़्म हम्द शुरू कर रखी है और आज हम पहुंच चुके हैं इसके आखिरी शेर यानी 7वें शेर पर। आज हम इस शेर की तशरीह को देखेंगे। शेर है कि बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी सात पर रहा होकर तमाम उसका। सात लफ्ज़ का माना है वक्त, मुकर्ररा वक्त यहाँ पे मुराद है। तो आइए इस शेर की तशरीह को देखते हैं। अहले अरब में हम जानते हैं, हम पहले भी ज़िक्र कर चुके और हमेशा हम पढ़ते चले आए हैं कि अहले अरब में हर किस्म की बुराइयाँ पाई जाती थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने अरब के माशरे में मक्का में मबूस फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए काम शुरू किया और नतीजा ये निकला कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम बुराइयों को दूर फरमा दिया। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके दिलों पर कुफ्र के कुफ्ल यानी ताले पड़े हुए थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत हक पर लब्बैक कहने के बजाय जो रास्ता इख्तियार किया वो रास्ता इंतकाम का और साजिश का रास्ता था। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा कराम और अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश से कभी गुरेज नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को हमेशा किस्म किस्म की अज़ियतें दी, हत्ता के नाउज़ु बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने की कोशिश भी की गई। वो अलग बात कि अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी रात जब ये साजिश की गई थी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। और न सिर्फ ये कि रवाना हो गए बल्कि वो तमाम लोग जो इस घिनौनी साजिश पे अमल के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक घर के बाहर खड़े थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजरते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ चले गए, मगर वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख ही नहीं पाए, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खाक डालते हुए चले गए। उन लोगों ने इस्लाम को मिटाने के लिए कोई ऐसी कोशिश, साजिश, हीला, हरबा, हथकंडा नहीं था जिसको आजमाया ना हो। कोई ऐसी कोशिश नहीं थी जो उन्होंने की ना हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह फ़कत ये थी कि वो शमा जिसे अल्लाह की ज़ात ने रोशन किया है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा हो, पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ भी हो जाए तो उस काम को ख़त्म नहीं कर सकती। वो शख्स कि जिसके साथ अल्लाह का साथ हो, पूरी दुनिया उसकी मुखालफत पे कमर बस्ता हो जाए तो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और यही कुछ हमें नज़र आता है इस्लाम के मामले में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के मामले में। हम जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को साजिशों का, सख्तियों का, बिलखुसूस तमाम बातिल कुव्वतों की जानिब से हर किस्म के हरबों का सामना करना पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इस एतबार से क़द्र मुख्तलिफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के ऊपर हर किस्म के मज़ालिम तोड़े गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस्मानी अज़ियतों का निशाना भी बनाया गया। आपके ऊपर नमाज पढ़ते में ऊँट की ओजड़ी फेंक दी गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राह में कांटे भी बिछाए गए। और सबसे बड़ी मिसाल जो हमें नज़र आती है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर वहाँ के ओबाशों ने संग जनी की, पत्थरों की बारिश की, जिसके नतीजे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक लहू बहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जूतों में इकट्ठा हो गया। इससे बढ़ के क्या किसी के ऊपर सख्ती का
تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حق کی بات کرے اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو معاشی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی تمام ممکنہ کوششیں مکہ مکرمہ میں بھی جب مقیم تھے تب بھی کی گئیں، اور جب مدینہ منورہ میں مقیم تھے تب بھی اس قسم کی تمام سازشیں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کبھی ان سختیوں کی پرواہ نہیں کی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب کو شہید بھی کیا گیا، ان کے اوپر انتہا درجے کی جسمانی اذیتیں بھی کی گئیں۔ حضرت بلال حبشی کی مثال فوری طور پہ ہمارے ذہن میں آتی ہے ایسی صورت میں کہ جب حق کو قبول کرنے کی سزا کے طور پہ ان کا ظالم آقا انہیں تپتی ریت کے اوپر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے راہ حق کو ترک نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں ہمیں نبوت سے قبل جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے اعلیٰ ترین اخلاق، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ اس وقت تمام لوگ یہ بات مانتے تھے کہ مکہ کے پورے معاشرے میں، کیونکہ وہ لوگ صرف مکہ ہی کے معاشرے کو جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر شخصیت کوئی نہیں۔ اگرچہ ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر ہستی تو پوری دنیا میں نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا واحد مقصد نبوت کے بعد اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت سے روشناس کروانے کو، محروم طبقات کو ان کے حقوق دلانے کو اپنی زندگی کا محور و مقصد بنا رکھا تھا۔ اس سے بہتر مقصد ہم تاریخ انسانی میں کوئی تلاش نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اللہ کے اور اسلام کے تمام دشمنوں کا، تمام کافروں کا زندگی کا ایک ہی مقصد بن چکا تھا، اور وہ تھا اللہ کے دین کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے اذیت پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا ادراک نہیں کیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے، مہریں لگی ہوئی تھیں، یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کے بعد جب ناکام رہے تو انہوں نے ترغیبات کا راستہ اپنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ترغیبات کے ذریعے سے راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اگر راہ حق سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان سکتے ہیں، اگر آپ اس راستے کو ترک کر دیں تو ہم کسی خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کروا سکتے ہیں، اگر آپ راہ حق کی تبلیغ کو ترک کر دیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے سکتے ہیں۔ گویا یہ سب وہ چیزیں تھیں جو دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی انسان بظاہر حاصل کرنے کا خواہش مند ہوا کرتا ہے، لیکن جب یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت مثال کے ساتھ، انتہائی خوبصورت انداز میں دو ٹوک جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں حق کی تبلیغ سے، حق کے راستے سے ہٹوں گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک منفرد بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی واحد شخصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آج تک ایک بھی ایسی کوئی شخصیت سامنے نہیں آئی کہ جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک گوشہ بھی
لوگوں سے پوشیدہ نہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ذاتی طور پر خود پسند فرمایا۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، تمام اصحاب کو، اپنے صحابہ کو، اپنے جانثار ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ تم خلوت و جلوت میں میری جو بات سنو، خلوت و جلوت میں میرا جو فعل دیکھو، تم اسے لوگوں تک پہنچا دیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا زبردست کردار اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ تمام باتیں کہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اس کے باوجود آج تک کوئی بڑے سے بڑا دشمن، کوئی بڑے سے بڑا مخالف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اوپر انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ آج تک کبھی کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر حرف گیری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو لوگوں تک، رہتی دنیا تک پہنچانے کا کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ وہ شمع جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جسے قیامت تک روشن رہنا ہے، جسے ہم دین اسلام کا نام دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شمع کو روشن کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آغاز اسلام میں مسلمان کمزور تھے، ہم جانتے ہیں کہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ہمیں علم ہے کہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانا نسبتاً آسان کام تھا۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو جو بہت بڑی اذیتیں دی گئیں، ان میں سے ایک اذیت یہ بھی تھی کہ انہیں 3 برس کے لیے شیب ابی طالب نام کی ایک گھاٹی میں بھوکا پیاسا محصور رہنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں 3 برس جو اہل حق نے گزارے وہ کس قدر تنگ دستی کے، تنگی کے، مشکل کے سال تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ روتے ہوئے بچے، بھوک پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کی آوازیں مکہ شہر تک پہنچا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ان سختیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے کسی ایک کے عزم میں بھی کچھ کمزوری آئی ہو، بلکہ وہ سب اللہ کے دین کی خاطر اس مقصد پر ڈٹے رہے، تمام تر سختیوں کو انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن راہ حق کو، راہ راست کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ پھر اتنی سختیوں اور اتنی مشکلات کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف چلے گئے، وہاں پہ اسلام کی مضبوطی کا آغاز ہوا، جنگیں لڑی گئیں جن میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو اسلامی تاریخ کا شاید سب سے بڑا واقعہ کہلاتا ہے، اور وہ وقت تھا فتح مکہ کا وقت، ان لوگوں کو فتح کرنے کا وقت کہ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازشیں کی تھیں، ان لوگوں کو فتح کرنے کا وقت کہ جو اسلام کے، اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ملزم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب تمام دشمن زیر ہو گئے، جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کی شمع روشن ہو گئی، اور وہ تمام لوگ جو اپنی پھونکوں سے اس کو بجھانا چاہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مقررہ وقت پر اپنے دین کو کامیابی دلائی، فتح دلائی، اور یہی دین دنیا کے اوپر غالب آنا شروع ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کا اس دنیا میں تعیش کے لیے، ایک آسان زندگی کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کا حصول بھی قطعاً مشکل نہیں تھا۔ لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پسند نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دولت کبھی اپنے پاس رہنے نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے شاندار محلات پسند نہیں فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی شاندار ملبوسات نہیں پہنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کبھی آرام دہ بستر پر سونا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کسی مقصد کے لیے زندگی میں کام کیا تو وہ صرف اور صرف دین اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے بھی اس سلسلے کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھا، اور وہ وقت بھی آیا کہ دنیا کے بیشتر خطوں بیشتر علاقوں میں اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اس میں کون سے شعری محاسن کا استعمال ہوا ہے؟ صنعت تکرار کا استعمال ہوا رہ رہ کی صورت میں، جبکہ صنعت تلمیح کا استعمال ہوا آیت قرآنی کی جانب اشارے کی صورت میں۔ اور وہ آیت قرآنی کون سی ہو سکتی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، تشریحی حوالہ جات میں وہ موجود ہے۔ وہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہی منظور ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اگرچہ کفار اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ القرآن۔ دوسرا حوالہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہوا کا کام فانوس کو بجھا دینا ہے، شمع کو بجھا دینا ہے، لیکن وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ انتہائی خوبصورت شعر شہیر مچھلی پوری کا۔ تیسرا حوالہ ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، مولانا ظفر علی خاں کا شعر۔ اور چوتھا حوالہ ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، علامہ محمد اقبال کا شعر۔ تو یہ تھی ہماری پہلی نظم ہم، اور اب ہم ایک اہم سوال کی جانب چلتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے حصہ نظم میں سے آنے والے دوسرے سوال یعنی تشریح کے سوال کو، اس میں کیا کیا اہم نکات ہو سکتے ہیں، ہم نے اسے کس طرح پیپر میں پریزنٹ کرنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو حصہ نظم میں سے ایک ہی نظم میں سے 2 اشعار آئیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 2 مختلف نظموں میں سے آپ کو 2 اشعار تشریح کے لیے آئیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نمبروں کی تقسیم کی اگر بات کی جائے تو 1 نمبر ہوگا نظم کے عنوان کا، 1 نمبر ہوگا شاعر کے نام کا، جبکہ 8 نمبر ہوں گے دونوں اشعار کی تشریح کے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر کی تشریح کے 4 نمبر ہوا کریں گے۔ مجموعی طور پہ یہ سوال 10 نمبر کا ہوگا۔ ہم اسے پریزنٹ کیسے کریں گے، لکھیں گے کیسے؟ ہم سب سے پہلے ٹاپ پہ ان اشعار کو لکھ سکتے ہیں، مکمل طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، اور ان کے ابتدائی چند الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظم کا عنوان کی ہیڈنگ دی جائے گی مارکر کے ساتھ، اور اس کے سامنے یہ 2 ڈاٹس رابطہ کی علامت لگانے کے بعد ہم اس نظم کی کا جو عنوان ہوگا، یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، وہ پین سے لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کے نیچے والی سطر میں شاعر کا نام کی ہیڈنگ دیں گے مارکر سے، اور اس کے سامنے ہم پین سے شاعر کا نام لکھیں گے، جیسا کہ اس نظم میں ہم نے مولانا ظفر علی خاں کا نام لکھا ہے۔ تشریح میں ہمیں کن سوالات کا سامنا بالعموم طلباء کی جانب سے کرنا پڑتا ہے، ان پہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس میں شاعر کے تعارف کی ضرورت ہے؟ شاعر کے تعارف کے ایز سچ کوئی نمبر تو نہیں ہے، لیکن آپ 1-2 سطور میں اگر شاعر کا تعارف لکھ دیتے ہیں تو اس کا اچھا امپریشن آپ کے ممتحن پہ پڑ سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تشریح کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک شعر کی تشریح کی طوالت 1.5 صفحے سے کم آپ کوشش کیجئے کہ نہ ہو، اور اگر آپ بہت زیادہ آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے، مواد موجود ہے، اور آپ بہت اچھی بہت طویل تشریح کرنا چاہتے ہیں تو بھی ایک شعر کی تشریح کو 2.5 صفحات سے زیادہ پر جانے مت دیجیے گا۔ گویا
आप यूँ समझ लीजिए कि कम अज़ कम 1.5 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़े नज़्म के एक शेर की तशरीह की जा सकती है। मजमूई तौर पर अगर आप देखिए तो इसकी तशरीह 3 से 5 सफ़हात तक पहुँचती है। बिलुमूम एक सवाल ये किया जाता है कि क्या नज़्म के दोनों अशार की तशरीह हमें इकट्ठी करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। बेशतर असातिज़ा का ये ख्याल है कि नज़्म के दोनों अशार में चूँकि एक ही बात सीक्वेंस में नज़र आती है, इस वजह से हम मुनासिब है कि दोनों अशार की तशरीह एक साथ ही करें। उसके बाद ये कि एक सफ़े पर हम कितना मवाद लिख सकते हैं। एक सफ़े पर बिलउमूम पसंद ये किया जाता है कि 2 पैराग्राफ्स लिखे जाएं। एक पैराग्राफ लिखने के बाद आप एक हवाला लिखेंगे, उसके बाद एक और पैराग्राफ लिखेंगे और सफ़े के आखिर में आप एक और हवाला देंगे। गोया एक सफ़े पे 2 पैराग्राफ्स और 2 हवाला जात दिए जा सकते हैं। उसके बाद एक सवाल बिलउमूम बच्चे करते हैं कि पैराग्राफ के बाद क्या हमें सतर खाली छोड़नी चाहिए। देखिए, इसका कोई पैमाना तो मखसूस किया नहीं जा सकता, इसका कोई स्टैंडर्ड एज सच नहीं है। इसका फ़ैसला बिलउमूम आपकी लिखाई के मुताबिक किया जाता है। अगर आपकी लिखाई बहुत बड़ी है या आपकी लिखाई बहुत छोटी है तो ऐसी सूरत में आप पैराग्राफ लिखने के बाद एक सतर खाली छोड़ने के बाद हवाला लिखिए और फिर एक सतर खाली छोड़ दीजिए। मतलब इसका कोई पैमाना तय नहीं किया जा सकता। आपका लिखा हुआ देखने में खूबसूरत लगना चाहिए, इसका फ़ैसला आप बहुत बेहतर तौर पे ख़ुद कर सकते हैं। आप अपने असातिज़ाए कराम से इस हवाले से रहनुमाई भी ले सकते हैं। एक सवाल ये कि हवाला जात की तशरीह में कितनी अहमियत हुआ करती है। अगर आपने एक बहुत मयारी और तवील मुनासिब तवालत की तशरीह लिखी है लेकिन आपने उसमें हवाला जात का इस्तेमाल नहीं किया तो आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करने में शायद कामयाब ना हो पाएँ, क्योंकि ये हवाला जात ही हैं जो आपकी तशरीह को ज़्यादा मुअस्सिर बनाते हैं, ज़्यादा वाज़ेह बनाते हैं, ज़्यादा खूबसूरत भी बनाते हैं। इसके नतीजे में आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। पेशकारी की कितनी अहमियत है, जिसे अंग्रेज़ी में आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप तशरीह को पेन से लिखते हैं जबकि आपको हवाला जात मार्कर से देना होते हैं और पूरी कोशिश करना होती है कि आपकी लिखाई भी बेहतर मालूम हो और आपका पर्चा मजमूई तौर पे साफ लग रहा हो। अगर आपको लगता है कि तशरीह जो आपने पेन से लिख रखी है उसमें चंद अहम निकात हैं जिनके मुतालिक आप चाहते हैं कि मुम्तहन को वो वाज़ेह तौर पर नज़र आएँ, तो आप उन चंद अल्फाज को भी मार्कर से लिख सकते हैं। शेरी महासन की अहमियत। शेरी महासन के कोई नंबर तो नहीं अलग से हुआ करते, लेकिन अगर आप शेरी महासन लिखते हैं तो आपके मुम्तहन के ऊपर इसका एक अच्छा तासुर बनता है, जिसके नतीजे में यकीनन आपके नंबर बेहतर आ सकते हैं। आम तौर पर इस सवाल में 10 में से बच्चों को 8 नंबर मिल जाया करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप अपने मुम्तहन को मुतासिर कर लेते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो आपको 9 नंबर तक ज़रूर दे दें। तो ये था अज़ीज़ तलबा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम बातों की बखूबी समझ आ गई होगी। अब आपके साथ मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।